بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری کلاس 8 پنجاب ٹیکسٹ بک کی نئی کتاب جو 2024 اور 25 کی نئی ایڈیشن ہے، اس کے چیپٹر نمبر 5 سے آج لیسن نمبر 7 پڑھیں گے۔ آج کا لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے انڈو پاک وار آف 1971 CE، یہاں سے پیج نمبر 89 89۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ انڈو پاک وار آف 1971 CE 1971 عیسوی کی انڈیا اور پاکستان کی جنگ۔ ان 1971 CE 1971 عیسوی میں انڈیا نے مداخلت کی ان دا انٹرنل افیئرس آف پاکستان کے اندرونی معاملات میں۔ کس طرح؟ بائی سپورٹنگ دا بنگالی سیپریٹسٹس آف دی ایسٹ پاکستان، یعنی مشرقی پاکستان کی بنگالی علیحدگی پسندوں کی مدد کرتے ہوئے، کہ جب انہوں نے مشرقی پاکستان میں بنگالی علیحدگی پسندوں کی مدد کی۔ اور یہ بنگالی علیحدگی پسند کون تھے؟ who wanted separation from the ویسٹ پاکستان، جو مغربی پاکستان سے علیحدگی چاہتے تھے۔ انڈیا لانچڈ اے لینڈ، ایئر اینڈ سی اٹیک، ہندوستان نے زمینی، ہوائی اور سمندری حملہ کیا۔ اینڈ سراؤنڈڈ ڈھاکہ، اور ڈھاکہ کو محاصرے میں لیا۔ دی پاکستانی آرمی فاٹ بریولی، پاکستانی فوج بہادری سے لڑی۔ دی یونائٹڈ نیشنز انٹرفیئر ٹو اسٹاپ دا وار، اقوام متحدہ نے جنگ روکنے کے لیے مداخلت کی۔ The East Pakistan became an independent country۔ اچھا، مشرقی پاکستان ایک آزاد ملک بن گیا، یعنی اس جنگ کے نتیجے میں جب اقوام متحدہ نے مداخلت کی تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ایک آزاد ملک بن گیا۔ نیم بنگلہ دیش، جس کا نام بنگلہ دیش ہے یا بنگلہ دیش کے نام سے، کب؟ آن 16 دسمبر 1971 CE، 16 دسمبر 1971 عیسوی کو۔ دی سیپریشن آف دی ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان کی علیحدگی، واز اے شاک ٹو دا پیپل آف پاکستان، پاکستان کے لوگوں کے لیے یا پاکستان کے عوام کے لیے ایک شاک تھا، ایک صدمہ تھا یا ایک دھچکا تھا۔ افغان وار، افغان جنگ۔ اچھا، بیفور دی سول وار اسٹارٹیڈ ان 78 CE 1978 عیسوی میں، خانہ جنگی شروع ہونے سے پہلے، افغانستان واز انڈر محمد ظاہر شاہ، افغانستان ظاہر شاہ کے زیر تسلط تھا، یا افغانستان پر محمد ظاہر شاہ حکمرانی کر رہا تھا۔ who had come to power in 1933 CE، جو 1933 عیسوی میں اقتدار پر بیٹھا تھا۔ آفٹر ورلڈ وار دی سیکنڈ، دوسری جنگ عظیم کے بعد، بوتھ دی US اینڈ دی USSR، امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ، یونائٹڈ اسٹیٹ یعنی امریکہ اور USSR اور روس نے پرووائڈڈ فائنانشل اسسٹنس ٹو افغانستان کو مالی مداخلت مہیا کی، مالی مدد مہیا کی۔ کس مقصد کے لیے؟ ٹو اسٹیبلش دیئر پولیٹیکل ڈومینیشن، اپنی سیاسی تسلط
قائم کرنے کے لیے، تاکہ وہاں پر تاکہ افغانستان میں ان کی سیاسی بالادستی قائم رہے۔ دی سوویت یونین انویڈڈ افغانستان ان 1979 CE۔ سوویت یونین یعنی روس نے افغانستان پر 1979 عیسوی میں حملہ کیا، انڈر دی پریٹیکسٹ، اس بہانے سے، کس بہانے سے؟ اپہولڈنگ، کہ وہ اپہولڈ یعنی منعقد کرے گی یا وہ کرے گی دا سوویت افغان فرینڈشپ ٹریٹی، سوویت افغان یعنی روس اور افغانستان کے درمیان دوستی کا معاہدہ اپہولڈ کرے گی، اینڈ لیفٹ افغانستان ان 1988 CE، اور پھر 1988 عیسوی میں روس نے افغانستان چھوڑا یا روس افغانستان سے چلا گیا۔ آفٹر سپٹمبر 11 2001 CE اٹیکس، 11 ستمبر 2001 عیسوی کو حملوں کے بعد نون ایز 9/11 اٹیکس، جنہیں 9/11 اٹیکس حملے کہا جاتا ہے، دا US اینڈ اٹس allied countries invaded افغانستان، امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے افغانستان پر حملہ کیا، انویڈڈ حملہ کیا۔ ان 2020 CE 2020 عیسوی میں دا US گورنمنٹ اینڈ دا طالبان، امریکہ کی حکومت اور طالبان نے سائنڈ اے پیس ایگریمنٹ، ایک امن کے معاہدے پر طالبان یعنی اس کو میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ ان 2020 CE دا US گورنمنٹ اینڈ دی طالبان، 2020 عیسوی میں امریکہ کی حکومت اور طالبان نے سائنڈ اے پیس ایگریمنٹ، ایک امن کے معاہدے پر دستخط کیے، دیٹ سیٹ اے ٹائم لائن فار دی withdrawal آف US troops فرام افغانستان، یعنی جس نے اس معاہدے کی سے افغانستان سے امریکہ کی فوجوں کے انخلا کے لیے یا چلے جانے کے لیے ایک لائحہ عمل سیٹ کیا گیا یا مقرر کیا گیا۔ withdrawal کہتے ہیں انخلا یا چلے جانا، ٹائم لائن کہتے ہیں لائحہ عمل۔ آفٹر 20 years of war، 20 سال جنگ کے بعد، دا US forces left افغانستان، امریکہ کی فوج افغانستان سے چلی گئی یا امریکہ کی فوج نے افغانستان چھوڑا۔ دا نیو گورنمنٹ ہیز انکریجڈ کنٹریز، نئے حکومت نے ہیز انکریج کنٹریز یعنی ملکوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، ٹو کیپ دیئر ایمبیسیز اوپن، کہ وہ اپنے سفارت خانے کھلے رکھے، اینڈ فارن بزنس ٹو کنٹینیو ورک ان افغانستان، اور بیرونی تجارت افغانستان میں کام جاری رکھے۔ بیرونی، فارن کہتے ہیں بیرونی یعنی، اور باہر کے ممالک افغانستان میں اپنا تجارتی کام جاری رکھے، کاروباری کام جاری رکھے۔ نیکسٹ ہے ایفیکٹس آف وار آن افغانستان، افغانستان پر جنگ کے اثرات۔ دی افغان وار ہیز ریزلٹیڈ ان پورٹی، شارٹیج آف فوڈ، پور سینیٹیشن، لیک آف ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر اینڈ پولوشن ان افغانستان۔ افغان جنگ افغانستان میں
غربت، خوراک کی قلت، ناقص صفائی اور صحت کے سہولیات تک رسائی کے فقدان اور آلودگی کا باعث بنا ہے۔ وار آن ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ The Cold War has been the tense relationship between the United States and its allies and the Soviet Union and its allies since 1945 CE۔ سرد جنگ 1945 عیسوی سے یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ اور اس کے اتحادی اور سوویت یونین اور روس اور اس کے اتحادیوں کے درمیان کشیدہ تعلقات یا کشیدہ ریلیشنشپ یعنی کشیدہ تعلقات کا باعث رہا ہے۔ یہ چیز سرد جنگ ڈیو ٹو کولڈ وار ان 1991 سی 1991 عیسوی میں سرد جنگ کی وجہ سے نیو اسٹیٹس ور کریٹڈ، نئی ریاستیں بن گئی۔ اٹ لیفٹ سرٹن اسٹیٹس ان انسٹیبل کنڈیشنز، اس نے کئی ریاستوں کو غیر مستحکم حالات میں چھوڑا، یا اس کی وجہ سے کئی ریاستیں غیر مستحکم حالات سے دوچار ہوئی۔ The end of the Cold War led to the rise of a new hijacker group۔ سرد جنگ کا خاتمہ، یہ سرد جنگ کے خاتمے نے ایک نیا اغواکار گروہ جنم دیا which carried out suicide attacks in the United States۔ اور اس گروہ نے یعنی اس اغواکار گروہ نے امریکہ میں خودکش حملے جاری رکھے۔ These attacks forced the US to fight against terrorism۔ ان حملوں نے امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ پر مجبور کیا۔ After 9/11 attacks، 9/11 حملوں کے بعد USA built a worldwide coalition against terrorism۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد بنایا یا قائم کیا۔ More than 80 countries have offered military assistance۔ 80 سے زیادہ ممالک نے فوجی مدد کی پیشکش کی ہے۔ 46 organizations have declared their support to the US leadership۔ 46 تنظیموں نے امریکہ کی قیادت کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ Effects of the افغان وار on پاکستان، پاکستان پر افغان جنگ کے اثرات۔ نمبر 1، فرسٹ، پہلے پاکستان had to face افغان ریفیوجیز پرابلم، یعنی سب سے پہلے پاکستان کو افغان پناہ گزین کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان افغان پناہ گزین کے مسئلے سے دوچار ہوا۔ نمبر 2، سیکنڈلی،
دوسرا یہ کہ پاکستان continues to pay a heavy price in terms of economic and security issues. یہ پاکستان کو معاشی اور امن کے مسائل کی وجہ سے بھاری قیمتوں ادا کرنی پڑی یا بھاری قیمتوں ادا کرتی رہی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے، کیونکہ نیکسٹ پیرو الگ ٹاپک آ رہا ہے، یہ ہے تو اس کو نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ آج یہاں تک کافی تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ اس سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جب میں کوئی نئی لیکچر یا ویڈیو چینل پر اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملے گی۔ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔